امریکہ اور یورپ جب یوکرائن کو دھڑا دھڑ ہتھیار فراہم کر رہے تھے اور ان ہتھیاروں کو بروئے کار لا کر جب یوکرائن روسی افواج پر بے طرفِ کامیاب حملے کر رہا تھا، اس کے فائٹر جیٹس کو یوکرائن کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس کے ٹینکوں اور ہیلی کاپٹروں کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ جب روسی افواج کے پاؤں اکھڑ رہے تھے تو ٹھیک اس وقت ایران سامنے آیا اور ایران نے ہزاروں کی تعداد میں روس کو کامیکازی ڈرونز فراہم کیے۔ ایران نے اپنے سب سے بڑے اتحادی روس کو گولہ بارود کے انبار سپلائی کیے، اور وہی روس جس کی جنگ میں پوزیشن انتہائی کمزور پڑتی جا رہی تھی، ایرانی ہتھیاروں کی فراہمی سے روس نے پلٹ کر پھر وار کیا اور جنگ کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ حالیہ دنوں جب اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے ایران کے دارالحکومت تہران میں گھس کر ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پایا۔ ایران کی اس شرمناک خاموشی کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی کہ ایرانی فضائیہ میں وہ دم خم نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کے F-35، F-15 اور F-16 کے مقابلے میں کوئی طیارہ اتار سکتا۔ مجبوراً ایران کو صبر کے گھونٹ پینا پڑے۔ دوستو، روس کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ روس اپنے محسنوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اب جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے، اس سے نہ صرف اس کہاوت کی تصدیق ہو گئی ہے بلکہ اسرائیل کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوستو، یوکرائن کی نیوز ایجنسی کی پوسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ روس نے اپنے اتحادی ایران کو سوئی 35S فائٹر جیٹ فراہم کر دیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس نے یہ طیارے ڈرونز، میزائلوں اور گولہ بارود کی پیمنٹ کے بدلے میں دیے ہیں۔ دوستو، گزشتہ سال روس نے ایران کے ساتھ 24 سخوئی طیاروں کی ڈیل کی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے مصر نے روس کے ساتھ سخوئی طیاروں کے حصول کے لیے $2 ارب کی ایک ڈیل سائن کی تھی، لیکن بعد میں امریکی دباؤ کے پیش نظر مصر نے ان طیاروں کو لینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو، کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی طیارے ہیں جو مصر کو ڈیلیور کیے جانے تھے، تاہم اس موقع کا ایران نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور روس سے ان سخوئی طیاروں کو خرید لیا جو مصر کے لیے بنائے گئے تھے۔ رپورٹ میں ایک تہلکہ خیز انکشاف یہ بھی کیا گیا ہے کہ روس نے ایران کو سخوئی طیاروں کی مینوفیکچرنگ کا لائسنس بھی دے دیا ہے۔ ایک اسرائیلی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران اور روس کے مابین 72 سخوئی طیاروں کی ایک ڈیل سائن ہوئی ہے۔ 24 طیارے ایران کو ڈیلیور کر دیے گئے ہیں اور باقی ماندہ 72 طیاروں کی اسمبلنگ ایران میں ہی ہوگی، جس کے حصول کے لیے روس ایران میں ایک پلانٹ لگائے گا اور باقی ماندہ طیارے ایران میں ہی اسمبل ہوں گے، اور اس کی لوکل پروڈکشن سے ایران کو دوسرے ملکوں کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا اور ایران کا دوسرے ملکوں پر انحصار خاصا کم ہو جائے گا۔ اگر سخوئی 35 کی بات کریں تو یہ کسی طرف کا محتاج نہیں، اس کا شمار دنیا کے چند بہترین ایئر کرافٹس میں ہوتا ہے۔ یہ لمبی دوری تک مار کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ کسی بھی موسم میں ہر طرح کے مشن سر انجام دے سکتا ہے۔ اس میں 2 بڑے طاقتور انجن لگائے گئے ہیں اور اس میں استعمال ہونے والے میزائلوں سے دشمن کا بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایران بڑی تعداد میں ان طیاروں کو حاصل کر لیتا ہے تو اسرائیل کو ایران پر جو فضائی برتری حاصل ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جائے گی۔ اور رہی بات پاکستان سے F-17 بلاک 3 خریدنے کی کہ ایران پاکستان سے یہ طیارے خرید رہا ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے ابھی دونوں ملکوں میں کچھ ابہام اور تحفظات موجود ہیں، اور اگر آنے والے چند سالوں میں ان کو دور کر کے ایران F-17 بلاک 3 کو اپنی فضائیہ میں شامل کر لیتا ہے تو سخوئی 35 اور F-17 تھنڈر بلاک 3 کی موجودگی میں اسرائیل کو ایران پر فضائی حملہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا پڑے گا۔ تو دوستو، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔